اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں صوفی انور حسین شیخ گزشتہ روز سے ماہ محرم میں اسلام میں اس کا کیا امپورٹنٹ ہے، کیا ضرورت ہے اور کربلا کیسے ہوئی، اس کی ایک چھوٹی سی مختصر تاریخ آپ کو بتا رہا ہوں۔ آج کا یہ ایپیسوڈ جو ہے یہ دوسرا ایپیسوڈ ہے اور انشاءاللہ آخری ایپیسوڈ جو ہے ہم 1-2 دن میں اپلوڈ کر دیں گے۔ تو ہماری بات جہاں سے کل ادھوری تھی وہیں سے ہم آج شروع کرتے ہیں۔ تو کیا تھا بیعت کا مطالبہ یزید ابن معاویہ کا، اور کیوں امام حسین علیہ السلام اور آپ کا پورا کنبہ جو ہے وہ کربلا گیا، کیا وجہ تھی، ان کی جانے کی کیا وجہ تھی، اور یہ سارا ماجرا کیوں ہوا، کیسے ہوا۔ اگر آپ کو تاریخی حقیقت سننا ہے تو ہم بالکل اس سے آپ کو تاریخ سے متاثر کریں گے۔ دیکھیے، پہلے تو ہم نے یہ آج کل کے جو علماء جو ہے وہ ہمیں ایک گمراہ کے طور پہ لے کے جاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ شریعت کے اندر یہ کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، ڈھیمکا کہاں ہے، قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے۔ تو میں آپ کو ان کا ایک سب سے پہلے ایک جواب دینا چاہوں گا کہ سن 11 ہجری میں ہمارے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے وصال ہوا۔ سن 11 ہجری کے اندر ساری وحی آنا بند ہو گئی۔ قرآن کریم جو تھا وہ آخری آیتیں عید غدیر کے موقع پر، آپ کے آخری حج کے بعد جب غدیر کا موقع تھا اس دور میں آخری آیت آ چکی تھی۔ تو وہ آیت آنے کے بعد جو حدیث کا جو سلسلہ ہے وہ بھی رک گیا تھا، کیونکہ جہاں پہ قرآن ہے وہیں پہ حدیث ہے۔ یہ آپ کو سمجھ کے چلنا ہوگا۔ اگر یہ کوئی کہتا ہے کہاں حدیث میں لکھا ہے، کہاں قرآن میں لکھا ہے، تو کربلا ہوئی ہے سن 61-62 کے اندر، ہجری 61-62 کے اندر ہوئی ہے۔ مطلب 11 ہجری کو رحلت پائی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس دنیا سے وصال ہوا، اور 62 ہجری 61-62 ہجری کے اندر یہ کربلا برپا ہوئی ہے۔ تو کوئی یہ کہے کہ بھئی یہ فلاں میں نہیں لکھا، ڈھیمکا میں نہیں لکھا، تو آپ کو تاریخ کا مطالعہ کرنا پڑے گا، آپ کو تاریخ میں جانا پڑے گا۔ حدیث میں نہیں پتہ چلے گی یہ ساری چیزیں۔ جہاں حدیث ہے وہاں پہ ہے۔ ام سلمہ سلام اللہ علیہا سے حدیث ہے کہ ہمارا آقا مولا مدنی تاجدار نور مجسم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ اکیلے غمگین ہو کر رو رہے تھے گھر میں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ان کو پھوٹ پھوٹ کے آپ گلے لگا کے امام حسین علیہ السلام کو رو رہے تھے، تب ام سلمہ سلام اللہ علیہا نے جب آپ سے دریافت کیا تو بتایا کہ جبرائیل امین جو ہے مجھے ابھی ایک ایسی خبر دے کے گیا ہے کہ جس کے معاملے میں غمگین ہو چکا ہوں۔ ہمارے نواسے امام حسین علیہ السلام جو ہے کربلا میں شہید ہونے والے ہیں، اور شہید ہوں گے وہی نہیں، اتنا ہی نہیں، وہاں کی لہو سے آلود مٹی تک لا کے مجھے وہاں سے دکھائی ہے۔ تو حدیث میں بھی یہ ساری چیزیں ہیں۔ بہرحال ہم تاریخ کی بات کر رہے ہیں، تو جس کو تاریخ چاہیے، جس کو جاننا ہے، میرے پاس موجود ہے، اور میں اپنی ہر بات کا اعلانیہ طور پہ ذمہ دار ہوں کہ اگر کوئی بھی بات اگر مجھ سے جاننی ہے تو یہ جوابی کارروائی اور جوابی ویڈیو بنا کر یہ بے وقوفانہ حرکت کرنے سے پہلے مجھ سے مطالبہ کر لینا، کیونکہ آج کل دیکھا گیا ہے کہ ہر چھوٹا موٹا مولوی اپنے آپ کو بہت بڑا مفسر قرآن، مفسر حدیث سمجھنے بیٹھا ہے، لیکن تاریخ کو یہاں پہ ممنون کر دی ہے۔ آپ تاریخ کے ورق کو پلٹو گے تو تاریخ میں ایک ایسا سیاہ الفاظ اور سیاہ لفظ ہے جو آپ کو جھکجھور کے رکھ دیں گے۔ ہم اسی تاریخ کی بات کر رہے تھے، کیونکہ ہندوستان کے اندر، بر صغیر کے اندر سب سے پہلے ہم کو اسی اختلافات کی وجہ سے تاریخ سے ممنون کر دیا کہ اگر کوئی بندہ تاریخ پڑھے گا
تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ گمراہ ہو جائے گا. لیکن گمراہ کیوں ہوگا, کیسے ہوگا؟ تاریخ جو ہے آپ کو نمودار کرتی ہے. تاریخ, اگر کسی نے تاریخ سے آپ نے سبق نہیں سیکھا تو آگے کیا کریں گے؟ تو خیر, یزید بن معاویہ کا جو معاملہ تھا اس نے یہ آپ کو مطالبہ کیا امام حسین علیہ السلام کا, اور امام حسین علیہ السلام نے سرے سے خارج کر دیا اس پیشکش کو. اور اس دور میں کوفہ سے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں بیعت کے لیے ہزاروں کی تعداد میں, کم و بیش 18,000 کی تعداد میں خطوط آئے تھے, خط آئے تھے کہ ہم آپ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں, اور اے اللہ کے رسول کے فرزند, اے فرزند رسول, آپ ہمارے یہاں پہ آ جائیے, ہماری اما میں آ جائیے, ہم آپ کو یہاں پہ جگہ دیں گے, ہم آپ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں. اور کم و بیش 18,000 سے زیادہ خط وہاں سے آپ کو بھیجے گئے. وہاں کی جو کوفہ کی جو حقیقت تھی وہ ایک ایسا علاقہ تھا جو کبھی یہ کہا جائے کہ اسلام سے وہ باقاعدہ منور نہیں ہوا تھا, کیونکہ مولا کائنات مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنی جو آخری وقت میں جب آپ کا کیپٹل مدینہ سے لے کر کوفہ جب بنایا تھا, تو کوفہ بہت دیر کے بعد دارالامارہ بنا تھا, اسلام کا دارالامارہ بنا تھا ایک وقت میں کوفہ. لیکن وہاں کی جو عوام تھی وہ جو اسلام جو ہمارے آقا مولا مجد تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام جو بھیجا تھا, لے کر آئے تھے, اس اسلام سے اور اتنی طرح سے پوری مکمل طریقے سے ان سے نہیں پہنچا تھا. چھن چھن کے ان تک اسلام پہنچا تھا, لیکن ہر جگہ کے اوپر جہاں بھی اسلام گیا تو وہاں پہ اپنے لوکل جو رہائشی لوگ تھے انہوں نے اپنے اپنے طریقے سے اس کو انٹرپریٹ کرنا شروع کیا. تو یہ ہوا کہ وہاں سے قبیلائی لوگوں نے جو امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھے, اس کی تحقیق کرنے کے لیے آپ نے آپ کے چچا جاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور آپ کے بچے عبداللہ اور ابراہیم, چھوٹے چھوٹے بچے تھے, ان کو آپ نے تحقیق کرنے کے لیے وہاں پہ کوفہ میں بھیجے. اور کوفہ سے وہاں پہ جب گئے تو وہاں پہ آپ نے پایا کہ بھئی یہاں سارے لوگ آمادہ ہے اور اہلاً و سہلاً آپ کو مقبولیت کا اور آپ کو بلا رہے ہیں. آپ نے خطوط میں بھیجا کہ یہاں پہ معاملہ صحیح ہے اور آپ آ جائیے. تو اس بنیاد کے اوپر آپ کے خاندان کو لے کر مدینہ سے کوفہ تک جانے کے لیے نکلے. اب یہ دور شروع ہوا 28 رجب ہجری کے اندر, ہجری 60 میں. اور یہ سفر جو تھا بہت طویل سفر تھا, پورے خاندان کو لے کر چلنا, پورے پریوار کو, چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر چلنا ایک بہت ہی غم اندیز سفر تھا, کیونکہ پورے اونٹوں کے اوپر اس دور میں جانا تھا, اور یہ سفر قریب 1200 سے 1300 کلومیٹر کا سفر تھا. تو اس دور میں یہ سب نکلے, خاندوادہ اہل بیت جو ہے وہ سارے وہاں سے مدینہ چھوڑ کر کوفہ کے لیے روانہ ہوئے. آپ جب یہاں پر پہنچے تو جس جگہ کا نام آج جو کربلا ہے, اس کربلا کے اندر آپ ایک ایسے علاقے میں, ایک ایسے ویران سنسان علاقے میں آپ وہاں سے نکلے, کیونکہ اس دور میں یزید بن معاویہ کو اس چیز کا پتہ چل چکا تھا کہ حسین یہاں سے مدینہ سے روانہ ہو چکے ہیں اور وہ کوفہ جا رہے ہیں. تو ایک ڈر یہ بھی تھا کہ اگر کوفہ گئے تو وہاں کے گورنر بن جائیں گے اور وہاں حکومت کریں گے حاکم بن کر. تو ایک خوف یہ بھی تھا کہ وہاں پر کسی طرح سے حسین کو حکومت لینے سے روکنا ہے. تو جب بصرہ میں ایک ان کا چچا جاد بھائی عبید اللہ ابن زیاد, جو وہاں کا گورنر تھا بصرہ کا, تو وہاں سے اس کو اٹھا کر, بصرہ کے گورنر کو اٹھا کر کوفہ کا گورنر منعقد کیا گیا. اب وہ کوفہ میں جب اس نے جب آیا, دیکھا کہ یہاں کے معاملے جو ہے وہ کافی
शदीद है और यजीद की हुकूमत के लिए परेशानी का आलम बन सकते हैं, परेशान हो सकती है हुकूमत, तो उस बुनियाद पर जब, जैसे मैंने पहले बताया कि मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब वहाँ पे खैर ख्वाही के लिए वहाँ पे पहुँचे थे और वहाँ पे पूरी तफ्तीश के लिए पहुँचे थे, तो उनको घेर कर, उनको दगाबाजी से आपके बच्चे, छोटे छोटे बच्चों के समेत जिलहज के महीने में, मतलब मुहर्रम से पहले, उनको शहीद कर दिया गया। सफीर इमाम हुसैन थे वो, आपको शहीद कर दिया गया। और शहीद करने के बाद आपका लाशा मुबारक जो है वो 3 दिन तक दारुल इमारा के बाहर टांग कर रखा गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये पहली शहादत हुई करबला की। सिर्फ हुकूमत को एक अंदेशा था कि ये निहत्थे लोग, ये बुजुर्ग लोग, बच्चे, औरतें, बूढ़े, ये आके इनकी हुकूमत को चैलेंज करेंगे। एक डर था। तारीख में बड़े ही सख्त अल्फाजों में ये सब लिखा है। आप कभी तारीख करबला पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। और मैं आपसे सबसे इल्तिजा करता हूँ कि किसी भी मौलवी सदीद और मौलवी तरीन लोगों से बहस व मुबाहिसे करने से बजाय आप खुद इस चीज़ का मुताला कीजिए, आपको हक और बातिल का पता चल जाएगा। हुकूमत ने आपके लिए जो जाल बिछाया था उस दौर की, उस जाल के अंदर जब आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपके कुंबे को लेकर चल रहे थे, तब लश्कर करीब 3000 से 3500 का पहला लश्कर एक उस दौर के जो शिपे सालार थे उसके जरिए से वहां पे 3-3.5 का लश्कर वहां पे पहुंचा दिया गया कि इनको किसी भी तरह से कूफा आने से रोकना है। तो उमर साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो असरा मुबस्सरा के अंदर शामिल है, एक सहाबा रसूल है, उन शहाबी के बेटे उमर साद, जिसको यजीद ने उस दौर के अंदर रे नाम की एक जगह थी जो आज ईरान में पड़ती है, रे की हुकूमत का उसने लालच दिया था कि अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को यहाँ से आप इनका मामला तमाम कर देते हैं तो आपको रे की हुकूमत मिल जाएगी। अब इस रे की हुकूमत की लालच में एक सहाबा किराम के साहबी रसूल के बेटे ने नवासे रसूल का रास्ता रोका और जंग के लिए आपको आमादा किए। और वहां आकर आपने बताया, इसने बताया उमर शाद ने कि यहाँ से आपको आगे बढ़ना ममनून है, यहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा। अब वो जगह जो थी, जब रुके तो वो जगह जो थी उसका नाम था नए नवा। रन था, बिल्कुल एक डेजर्ट था। इस इलाके में पूरे खानदान के साथ तपती रेती में करीब 55 डिग्री की धूप में पूरे परिवार को वहां पे रोका दिया। और तीसरे चांद से, मुहर्रम के तीसरे चांद से आपका ये रास्ता रोककर आपको एक जगह पर, क्योंकि आपको कूफा नहीं जाने देना था, तो आपको वहां पे रोक रखा। आप वहां पे रुके, मुताला किया ये कौन सी जगह है। मौला अब्बास अलमदार जो आपके भाई थे उनसे आपने मुताला कर दरियाफ्त किया, अब्बास ढूंढो इस इलाके का कौन हामी और नासिर है, कौन है मालिक, यहाँ पे किसका इलाका। तो वहां पे दूर दूर तक कोई रहने वाला नहीं था, उस इलाके का कोई मिल्कियत, कोई मालिक नहीं था। आपने मौला अब्बास को जब हुक्म दिया तो मौला अब्बास ने ये हुक्म की तामील करते हुए, अपने बड़े भाई के हुक्म की तामील करते हुए कोशिश की कि यहाँ का कोई मालिक मिल जाए। तो कुछ देर तक चलने के बाद, कुछ घोड़े दौड़ाने के बाद एक बस्ती आई, दूर दराज के इलाकों में एक छोटी सी बस्ती आई झोपड़ों की,
جہاں پہ پتہ چلا کہ یہ بنو سعد کا قبیلہ ہے. کچھ بوڑھے وہاں پہ موجود تھے، ان کو جا کر دریافت کیا کہ یہ علاقہ کون سا علاقہ پڑتا ہے اور یہ علاقے کا نام کیا ہے. تو پتہ ہے انہوں نے کہ اس علاقے کا نام ہے نینوا، اور اس کی ملکیت صدیوں سے ہمارے پاس ہے، اور ہم اس بنجر زمین کے اندر ایک پلت بھی رکنا نہیں چاہتے. ہماری یہ زمین جو ہے بالکل بنجر ہے، نہ پانی ہے نہ کوئی کھیتی ہے، کسی طرح کا کوئی یہ نہیں، پورا ریگستان ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اس ریگستان کی ہمیں ملکیت خریدنی ہے. تو افسوس ظاہر کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ کوئی بندہ خدا، یہاں پہ کوئی بستی یہاں پہ نہیں رہ سکتی. آپ کس مقصد سے یہ خریدنا چاہتے ہیں؟ تب جا کر مولا عباس نے بتایا کہ یہ زمین ہم کو ہمارے جو سردار ہے مولا حسین علیہ السلام، ان کی نسبت سے ہم کو اس زمین کو خریدنا ہے. تو اس علاقے کی پوری زمین جو ہے آج جسے ہم کربلا کہتے ہیں، وہ کربلا خریدی گئی. انہیں باقاعدہ اس کی لین دین ہوئی. یہ نہیں کہ کسی اور جگہ پر جا کے یہ ہوا کہ آپ نے مدفن ہو گئے، نہیں، اپنی خود کی زمین تھی. یہ جنگ ان پر تھوپی گئی تھی. اور اس کے بعد یہی عمر سعد میں اور بھی بڑے ابلیس تھے جو وقت کے صحابہ اپنے آپ کو بتاتے تھے، لیکن حکومت اور چند روپوں کی لالچ میں یزید بن معاویہ کا ساتھ دیتے ہوئے ان لوگوں نے نواسہ رسول کے ساتھ غداری کی اور اہل بیت کے ساتھ غداری کی. دوستو، یہ کربلا میں کسی مقرر کی صورت میں نہیں بتا رہا ہوں، میں کسی ذاکر کی صورت میں نہیں بتا رہا ہوں، میں ایک تاریخ دان کی حیثیت سے آپ کو یہ ساری چیزیں بتا رہا ہوں. تاریخ بہت سیاہ ہے، تاریخ بہت لمبی ہے، لیکن ہمارے پاس وقت بھی بہت کم ہوتا ہے. ایک مختصر سی بات کرتے ہوئے ہم سرسری طور پہ ساری باتوں کو آگے لے جاتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا چلوں آج کے دن میں، کہ ہندوستان میں ایک بات بہت عام کر دی گئی ہے کہ یہ تعزیہ داری جو ہے وہ اسلام میں نہیں ہے، شریعت میں نہیں ہے. یہ تیمور لنگ کے وقت کی ایک بدعت شروع ہوئی ہے. تو دوستو، یہ جو بھی کہنے والے لوگ ہیں یہ مہا جاہل ابو جہل کی اولاد ہیں. یہ ابو جہل کی اولاد ہے، کیونکہ ہندوستان کی تاریخ کے اندر اگر کوئی ذرا سا بھی جانکار ہے تو صرف اتنا سمجھ لیجیے. آج کل آپ آن لائن گوگل بھی سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ تیمور لنگ جو ہے ہندوستان میں صرف 15 دن کے لیے آیا تھا. 1398 سال کے اندر، عیسوی 1398 ہجری میں، عیسوی سن میں 1398 میں دسمبر کے مہینے میں وہ ہندوستان آیا تھا. 15 دن تک وہ صرف دلی میں رہا تھا، اور دلی میں رہتے ہوئے اتنی خون ریزی کی اس نے لاکھوں کی تعداد میں، یہاں تک کہ یمنا کے اندر ندی جو خون کی ندیاں بہنے لگی. اس نے اتنی خانہ جنگی کی، اتنی زیادہ خون اور نفرت پھیلائی، اور جنوری میں 1399 جنوری میں وہ یہاں سے چلا گیا. اب جب وہ آیا تو ہم عیسوی کی بات کرتے ہیں، جب ہم ہجری کی بات کرتے ہیں تو جب یہ آیا تب یہ رجب کا مہینہ تھا. اب رجب کے مہینے میں مجھے کوئی یہ بتائے کہ کون سی محرم کا چاند دکھ گیا تھا اور کون سے محرم میں اس نے تعزیے بنا لیے، اور 15 دن کے اندر ایسا تو کیا کیا کہ پورے بر صغیر کے اندر تعزیے جو ہے وہ اتنے مقبول ہو گئے. یہ بیوقوفانی باتیں ہیں، جہالت کی باتیں ہیں. جو لوگ ایک اختلاف پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ یہ تیمور لنگ سے اس کو متاثر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن تیمور لنگ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. یہ خانقاہی نظام سے چلی آ رہی پرمپرا سے ہے، اور یہ جو بھی خانقاہ سے جو بڑے بزرگ جو ہندوستان میں یہاں پہ اسلام کو لے کر آئے وہ تعزیہ لے کر آئے. یہ آپ کو ایک تاریخی حقیقت میں بتا رہا ہوں. ہندوستان کے اندر جن جن لوگوں نے بھی کلمہ سے مصرف ہوئے، جو لبریز ہوئے، ان کے پاس یہ تعزیہ آیا ہے،
اور یہ ताज़िया जितने भी पीर वली बुजुर्गान दीन है, आज हम देखें कि उनकी बारगाह में इमाम बारगाह भी है, ताज़ियादारी भी होती है और हर तरह से उसका एक अमल होता है। मौला अब्बास के अलम भी उठाए जाते हैं, ताजिए भी होते हैं, गश्त भी करते हैं और ताजियादारी भी होती है। ये 10 मुहर्रम जो है हमारे लिए एक याद, ताजियत मतलब कि एक श्रद्धांजलि, उसका मतलब होता है श्रद्धांजलि। ये नहीं कि ढोल ताशे के नाम पे आप खुराफात फैलाते रहो। ढोल और ताशा जो है वो बजाया जाता है ऐलानिया तौर पे। पहले के जमाने में कोई माइक नहीं थे, कि पहले के जमाने में कोई ऐसी कोई सायरन नहीं थी कि जिससे ये ऐलान किया जाए। वक्त के वक्त एक नौबत बजा दी जाती थी कि नौबत का ऐलान होता था कि भाई आज ये महीना शुरू हुआ, आज ये गम का महीना शुरू हुआ। चांद देखने के बाद जो है ये जब ये नवाब थे, बादशाह थे, उस दौर में भी नौबत बजाई जाती थी। तो ये नौबत के नाम पर जो खुराफात फैला रहे हैं, ये जो ताशे के नाम पर जो खुराफात फैला रहे हैं कि ये कहाँ है वो कहाँ है, अरे बेवकूफो, आप जाके तारीख में जाके देखो, तारीख को पढ़ो, तारीख क्या कहती है। एरे गेरे नत्थु गेरे आज निकल बैठे हैं कि इसको तारीख को बिना सोचे समझे अपनी मन मर्जी के मुताबिक आप बयान कर रहे हो और पूरी कौम को गुमराह कर रहे हो। पहले तारीख का खुद मुताला करो। तो आज का बहरहाल मैं एपिसोड जो है यहीं पे ख़त्म करता हूं। मेरे मौला पंजतन पाक के सदक़े में, उनके तुफैल में, उनकी बाबरकत निस्बतों से मुझे लबरेज करे। हमारी दीन और दुनिया आखिरत हमारी संवार के चले, क्योंकि हम मौलाई हैं, पंजतनी हैं। हमें किसी का खौफ नहीं है, क्योंकि हम हर किसी का आंख में आंख डालकर इसलिए चलते हैं कि हम किसी के मोहताज नहीं हैं। दोस्तों, मैं आज यहाँ पे आपके सामने बैठा हूँ। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मुझे किसी के नजराने की ज़रूरत नहीं है, न ही मुझे किसी का हाथ मुसाफे की ज़रूरत है। मौला कायनात मौला के वसीले से, पंजतन पाक अलैहिस्सलाम के वसीले से मेरे रब ने मुझे बेहतरीन नवाजा है। तो ये ना समझे कि मैं किसी के लिए मैं चुनौती बन के बैठा हूँ, या मैं किसी को चुनौती दे रहा हूँ, या ये ना समझे कि मैं किसी हाथ मुसाफे के लिए मैं ये पूरी कोशिश कर रहा हूँ, या ये ना समझे कि मैं किसी नजराने का मोहताज हूँ। मेरे मौला ने मुझे हर तरह से नवाजा है। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप खुद तारीख को तहकीक कीजिए। आजकल हर चीज़ ऑनलाइन है। आपको उर्दू में मिल चाहिए तो उर्दू में भी मिल जाएगी, हिंदी में चाहिए तो हिंदी में मिल जाएगी, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में मिल जाएगी। हर तरह की तारीख जो है, तारीख दानों ने जहाँ कहीं भी तारीख लिखी है वहाँ पे हर चीज़ आपको मिल जाएगी। बाकी अगर किसी को चाहिए रेफरेंस चाहिए, तारीखी रेफरेंस चाहिए, तो इंशाअल्लाह मैं मौजूद हूँ, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वाखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।